بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف میں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ جو ہے نا سورہ یوسف کا قصہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خاندان، خصوصاً حضرت یوسف اور اس کا والد ماجد یعقوب علیہ السلام اور اس کا دادا اسحاق علیہ السلام اور دادے کا بھائی اسماعیل علیہ السلام اور اوپر والا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارا نبیوں کا خاندان ہے۔ خاندان نبوت کنبہ نبیوں کا ہے۔ اس جیسے کنبے میں جتنے نبی زیادہ ہوئے اور کسی بھی ایک دوسرے کے عالم الغیب نہیں تھے، اور دوسرے کہاں عالم الغیب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی آیت نمبر آخر میں یہ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت ایمان والوں کی جو ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی اکثریت بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی ذات کو جو ہے نا وہ شریک بناتے ہیں۔ وما ما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ ایمان رکھتی الا وهم مشرکون، وہ مشرک لوگ ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ سورہ رعد میں اب تک جو ہے خطاب اور اب تک یہ باتیں تھیں ان لوگوں کی جو اللہ کو مان کر اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا ذات و صفات کے تقاضوں میں شریک کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ یہ کہیں کہ جو دہری لوگ ہیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ جواب میں فٹ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بھائی سارے آون جو نا آدمی تھوڑے ہیں، باقی لڑکی کتنے تو نہیں اپنے طالب علم ہے، ہاں سارے طالب علم جب بیٹھے رو تو گے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد، یہ جو دہری لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ نے، ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کیسے کس شکل کا مرد یا عورت، بچہ یا بچی پیدا ہونے والی ہے، اور باپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پیدا ہو رہا ہے۔ جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ نہیں بنا سکتے۔ البتہ یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے بس۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں یا باپ وہ یہ اگر وہ بنانے والے ہیں تو ان کو کہو کہ آنکھ ادھر فٹ کرو، ناک ادھر فٹ کرو، کان ادھر فٹ کرو، یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بنانے والے نہیں ہیں، اور ان کو تو جواب یہی دیا جائے گا۔ لیکن یہاں قرآن نے ان کے ساتھ آفاقی نظریات کے ساتھ چلا ہے، ہم اس بار چلے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں یہ ہے، پہلی آیت دیکھیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے بلند کیے ہیں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو۔ پھر متوجہ ہوا عرش پر، اس نے کام میں لگا دیا ہے، حرکت میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو،